بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین سید الاولین والآخرین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام اور میرے محترم طلبا اور دینی اور ایمانی بھائیوں، اس اجلاس میں شرکت جس کی نسبت نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی درجے باعث و شرف ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی خیر نظر آتا ہے وہ سب کا سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذریعے سے اللہ نے سارے عالم میں وہ خیر پھیلایا ہے۔ آج وہ امانت ہمارے ذمے ہے۔ اللہ نے جو خیر حضرات صحابہ سے لے کر آج تک کے دین کے حاملین اور دعات کے ذریعے سے یہ خیر ہم تک پہنچایا، اب اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ خیر کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک طریقہ ہے، آپ کا وہ مبارک راستہ ہے جو اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ یہ کامیابی اللہ نے اسی میں منحصر کی ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی کامیابی تلاش کرتا ہے تو ناکام۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم سب اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر اس پر غور کریں کہ کہاں کہاں پانی مر رہا اور کہاں کہاں ناہمواریاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جو ہمارے لیے راہ نجات ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا: وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود، لیکن کس کے لیے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، جو اللہ کا یقین رکھتا ہو، جو آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہو، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو، اللہ کا دھیان اس کے دلوں میں ہو، یقیناً وہ پورا فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ کے نبی کے راستے کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارا ایمان باقی نہ رہے، اللہ کی ذات سے تعلق باقی نہ رہے، آخرت کا دھیان باقی نہ رہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو فراموش کر دیتا ہے۔ حقائق اس کے سامنے نہیں رہ جاتے، ان کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے سامنے ہوں اور اس کی روشنی میں وہ اپنی زندگی بسر کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا وہ اتنا بلند مقام ہے جو نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا قیامت تک۔ اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام بلند کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور آخری بات فرما دی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میرا راستہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ کون سا ایمان والا اللہ کا بندہ ہے جس کو اللہ سے محبت نہ ہو؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: والذین آمنوا اشد حبا للہ
کہ جو ایمان والے ہیں سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ کو چاہتے ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی محبت دلوں میں ہو۔ لیکن کیسی اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اس کا راستہ یہ ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اختیار کرو، اپنی زندگی اس کے سانچے میں ڈھالو، اپنی زندگی کو دیکھو کہ کہاں کہاں ناہمواریاں ہیں، کہاں سنت کے خلاف ہماری زندگی ہے، اور اس کے بعد جب یہ تمہارا زندگی کا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے مطابق ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم ابھی محب ہو لیکن اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اور اگر اللہ کسی کو اپنا چہیتا بنا لے، اس سے محبت فرمائے، حدیثوں میں آتا ہے آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں آسمان والوں تم اس سے محبت کرو، اور پھر زمینوں میں اعلان ہوتا ہے کہ آسمانوں میں اس سے محبت ہے، اے زمین والوں اس سے محبت کرو، پھر جانور بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی جو زندگی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے اس کا کوئی جوڑ نظر نہیں آتا۔ ہماری پوری زندگی عقائد سے لے کر عبادات تک، اور عبادات سے لے کر معاملات و معاشرت تک، آپس کے تعلقات تک، اور جو کچھ بھی ہماری زندگی کی ضروریات ہیں، ان تمام ضروریات میں اگر ہم دیکھیں اور اپنا جائزہ لیں تو کہاں کہاں ہمارے اندر ایسی ناہمواریاں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر ہم نے غیروں کے راستوں کو اختیار کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب جو محبوب رب العالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جو حقیقت میں محبوب رب العالمین کی امت محبوبہ تھی، لیکن آج اس امت کی حالت یہ ہے کہ دنیا کی قومیں اس سے نفرت کرتی ہیں۔ آپ پوری دنیا میں چلے جائیے، آپ اس ملک میں دیکھیے آج میڈیا کا حال کیا ہے، مسلمانوں کے بارے میں کس طرح زہر اگلا جا رہا ہے، آج لوگوں کے ذہن و دماغ میں کیسا زہر بیٹھا ہوا ہے، اور مسلمانوں کے بارے میں کیا تصورات ہیں۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑا، آپ کے راستے کو چھوڑا۔ اگر ہم نے حضور پاک علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو اختیار کیا ہوتا تو آج ہم اس حالت میں نہ پہنچتے۔ آج ہمارے ساتھ یہ دنیا انسانیت جو سلوک کر رہی ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے راستے کو چھوڑا۔ لیکن میں آپ سے صاف کہنا چاہتا ہوں سنتوں کا مطلب کیا ہے، اللہ کے نبی کا راستہ کیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طہارت کی سنتیں ہیں، نمازوں کی سنتیں ہیں، یہ لباس کی سنتیں ہیں، یہ وضو کی سنتیں ہیں، یقیناً یہ بڑے اعلیٰ درجے کی چیزیں ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ کے نبی کا پورا طریقہ سنت ہے۔ آپ کے روز و شب جس طرح بسر ہوئے وہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے، وہ آپ کی سنت ہے۔ آپ نے دشمنوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ نے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، آپ کی شادی بیاہ کا طریقہ کیا تھا، آپ نے طلاق کا کون سا راستہ بتایا، وراثت کی نظام جو قرآن مجید بیان کرتا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عمل کرایا، اور پوری وہ زندگی جو ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے زندگی کو خانوں میں بانٹا، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنتیں ہیں ان کو خانوں میں بانٹا، اور میں ایک قدم آگے بڑھا کر کہتا ہوں کہ ہم نے اسلام کو خانوں میں بانٹا۔ آج آپ کو کہیں عقیدے کی درستگی نظر آئے گی، اعمال کی کوتاہیاں نظر آئیں گی، کہیں عبادتوں کا اہتمام ہے تو معاملات کی خرابیاں ہیں، وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کیا جاتا، شادی بیاہ میں فضول خرچیاں اور غلط طریقے جو ہم نے اختیار کیے ہیں۔ یقیناً یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ لیکن آج دینداروں کا حال یہ ہے کہ شادیوں میں جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں، جو رسمیں اختیار کی جاتی ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ شادی گھر کرائے پر لیے جاتے ہیں، اور لاکھوں لاکھ نہیں۔ ابھی ایک صاحب حیدرآباد سے آئے بڑے دیندار، اور کہنے لگے میں کیا کروں، میرے گھر والے نہیں مانتے، ابھی شادی ہوئی اور 3 کروڑ روپے خرچ کیے۔ میرے بھائیوں میں کیا کہوں، آج کیا حال ہے ہم مسلمانوں کا، کتنی بچیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، اور وہ غربت کے اور افلاس کی اس حد پر ہے کہ
کاد الفقر ان یکون کفرا کی تصویر سامنے ہے کہ یہ فقر کبھی کفر تک پہنچا دیتا ہے. وہ بچیاں گویا کفر کی ضد پر ہیں, ان کا ایمان خطرے میں ہے. ایک گھر میں کروڑوں روپے شادی میں خرچ کیے جائیں اور بغل میں شادی نہیں ہو رہی ہے, اور شادی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچی گویا کے ارتداد کا شکار ہے, اور یہ ڈاکو اس کے گھر کے چکر کاٹ رہے ہیں, اس کا ایمان لوٹنا چاہتے ہیں. لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنا یہ پیسہ ایمان بچانے کے لیے خرچ کرتے. کہ کیا اللہ کے نبی کا طریقہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ولیمے کیے. ایک ولیمہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے فرمایا اپنا اپنا کھانا لے کر آ جانا. صحابہ کھانا لے کر آ گئے, آپ کے دسترخوان پر کھانا کھا لیا گیا, ہو گیا ولیمہ. آج ولیمے کے نام پر لون لیا جاتا ہے, سنت کی ادائیگی کے نام پر سودی قرض لینا کیا یہ جائز ہے؟ وہ سود کے جس پر خدا کی پھٹکار ہے, اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَأْذَنُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم باز نہیں آتے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ کی جنگ, اللہ کے نبی کی جنگ اگر کسی سے ہو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ ایمان والا کیا کبھی بھی سرخرو ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے صاف کہتا ہوں ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے. ہم رشوت میں مبتلا ہیں, ہم سود میں مبتلا ہیں, ہم غلط کاریوں میں مبتلا ہیں. آج حالت یہ ہے کثرت سے ہمارے نوجوان نشے کا شکار ہو رہے ہیں. میں جانتا ہوں پورے ملک میں مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے, اچھے اچھے بات دیندار نوجوان اور بعد مدرسے والوں نے یہاں تک کہا کہ نشہ آج ہمارے مدرسوں میں شاید داخل ہو رہا ہے. یہ ایک پلاننگ ہے, ایک موبائل کی مصیبت ہے. اس کے ذریعے سے آدمی کیا کیا خرافات اختیار کرتا ہے. کون سا گھر ہے جہاں وہ ساری خرافتیں نہیں داخل ہو رہی جو کبھی ٹیلی ویژن کے ذریعے سے داخل ہوتی تھی. آج وہ خرافات ایک ایک جیب کے اندر موجود ہیں. جس کو اپنے نفس پر قابو نہیں, وہ موبائل رکھنے والے کیا ان کے لیے موبائل کا رکھنا درست ہے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں, یہ ہماری زندگی کی وہ ناہمواریاں ہیں کہ اگر ان کا جائزہ ہم نے نہ لیا, اپنی زندگی پر غور نہ کیا, تو یاد رکھیے اللہ کی جو رحمت نازل ہوتی ہے, اس کی جو نصرت ہے, اللہ کے نبی کے دین کو اختیار کرنے والے, آپ کا طریقہ اختیار کرنے والے, آپ کی سنتیں اختیار کرنے والے, اور پوری زندگی کو شریعت و سنت کے سانچے میں ڈالنے والے, حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے جانشین ہیں, جو اولیاء کے جانشین ہیں. آپ اس میں ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے, آپ کے سامنے ایسے نمونے آئیں گے عقلیں دنگ رہ جائیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء, حضرت مجدد الفسانی, حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی, حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کے بعد کے لوگ جنہوں نے اس ملک میں اسلام کی آبیاری کی, اپنے خون اور پسینے سے اسلام کو سینچا. آج اس ملک میں اسلام خطرے میں ہے. میں آپ سے صاف کہتا ہوں, ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہتے تھے, میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں, اگر پورا نقشہ تیار ہے اس ملک کو اسپین بنانے کا, اگر ہمارے علماء تیار نہ ہوئے اور میدان میں نہ آئے اور کھڑے نہ ہوئے, اپنی جان کی بازی نہ لگا دی, تو کوئی طاقت اس ملک کو اسپین بنانے سے بچا نہیں سکتی. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں, آپ میں علماء ہیں, آپ میں دانشور ہیں, آپ میں طالبان علوم نبوت ہیں, آپ کل کے علماء ہیں. آپ طے کیجئے ہمیں اسلام کی حفاظت کرنی ہے. وہ جو خطرات ہمارے سامنے ہیں, اور جس طرح گھروں میں ابتزاز داخل ہو رہا ہے, ہم اس کے لیے سینہ سپر ہوں گے. ابھی بات کہی گئی کہ دینی تعلیم کا انتظام خدا نہ خواستہ اگر ہم نے نہ کیا ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا. آج جو تعلیم دی جا رہی, اور ہمارے 95-98% بچے جن اسکولوں میں جاتے ہیں, اس طرح ایمان کا سودا ہوتا ہے. کہیں تثلیث کا عقیدہ سکھایا جاتا ہے, کہیں ہندو میتھالوجی ان کو سکھائی جاتی ہے, اور اس میں ان کو ڈھالا جاتا ہے. ابھی مجھے ایک دوست نے قصہ سنایا کہ بچی اوپر آئی گھر میں تو آ کر کہتی ہے رام رام. میں نے بچی سے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے یہی سکھایا جا رہا ہے اسکول میں کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو ہمیں اس طرح کے کلمات کہنے چاہیے. وہ دیندار گھرانہ تھا, اور اس کے علاوہ وہاں جو پریئر ہوتی ہے, جو ابتدا میں دعا کے نام پر جو کچھ بھی ہوتا ہے, وہاں کس طرح شرک سکھایا جاتا ہے, اور وندے ماترم پڑھایا جاتا ہے, اور مشرکانہ عقائد پڑھائے جاتے ہیں. اگر ان بچوں کی ہم نے فکر نہ کی, ہم نے ان کے لیے صباحی اور مسائی مکاتب
मरातब कायम न किए, कौन इनको संभालेगा? तो मैं तो साफ कहता हूँ आज सबसे बढ़कर जरूरत है इस्लामिक स्कूलों की, ऐसे स्कूलों की जहाँ अकीदा तौहीद रासिख किया जाए, असली तालीम के साथ, जरूरी तालीम के साथ जो हमें जिंदगी का रास्ता बताती है दुनिया के एतबार से। हालांकि सच्ची बात यह है कि सही रास्ता बताने वाली तालीम, हमें कामयाबी के रास्ते पर डालने वाली तालीम, ये दीन की तालीम है जो आखिरत की जवाबदेही का एहसास पैदा करती है। और हकीकत ये है कि जो उलूम असलिया कहलाते हैं, जिनको मैं वक्ती उलूम कहता हूँ, हकीकत ये है इन उलूम में कामयाबी हमें जब ही मिलेगी, इनको दुनिया में भी हम बेहतर तरीके पर इससे फायदा उठाने वाले और आखिरत में इसको मुफीद बनाने वाले जब ही हो सकते हैं जब दीन के उलूम में पुख्तगी पैदा हो, आखिरत के इल्म से हमें वाकिफियत हो। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, हम यहाँ तय करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अमानत जो इस्लाम की शक्ल में, दीन की शक्ल में, शरीयत की शक्ल में, इस्लामी तालीमात की शक्ल में, मदारिस इस्लामिया की शक्ल में, दीनी क़िलों की शक्ल में अल्लाह ने जो हमें दी है, हमें इनकी हिफाजत करनी है। आज दुनिया की निगाहें हैं इन मदरसों की तरफ, इन उलमा की तरफ, दीन की तालीम की तरफ। वो खूब जानते हैं कि अगर दीन की हिफाजत है इन्हीं मदरसों से है, मदरसों में बैठने वाले, इन बोरियों पर बैठने वाले इन्हीं उलमा से है जो कुर्बानी का रास्ता अख्तियार करते हैं। इसलिए आप तय कीजिए, कुर्बानी के साथ आगे बढ़ना है और अल्लाह के इन बंदों को अल्लाह से मिलाना है, अल्लाह के दीन से जोड़ना है, अल्लाह के दीन से वाबस्ता करना है। लेकिन ये आज जो ना हमवारियां हैं और जो जिंदगी को हमने खानों में बांटा, दीन को खानों में बांटा, हम तय करें अकीदा भी मजबूत हो। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, कान खोल कर सुन लो, उसी का काम है पैदा करना और उसी का काम है दुनिया का निजाम चलाना। तो आप याद रखिए, तसर्रुफ अल्लाह का, कुदरत अल्लाह की, देने वाली जात अल्लाह की। जब तक अल्लाह पर यकीन ना होगा अल्लाह की मदद नहीं हो सकती। जब अल्लाह की जात पर यकीन करने वाले यकीन करते हैं, सातों आसमान पर से अल्लाह ताला उनके लिए मदद उतारता है, फरिश्तों के जरिए से मदद उतारता है। आज हम मुसलमानों का हाल ये है कि हम बदर की जो नुसरत थी, बदर की मदद के हम मुंतज़िर हैं, लेकिन जो सिफात बदर हैं, क्या हमारे अंदर एक हिस्सा, एक शम्मा भी उन सिफात का है? शायर कहने वाला कहता है कि सिफात बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंतर कतारत भी। लेकिन अगर हमारी जिंदगी इसी तरह गुजरती रहे, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों को अपने घरों से निकालते रहे, कहाँ से अल्लाह की मदद आएगी? आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये पैगाम है इस आयत का, अल्लाह के नबी का रास्ता अख्तियार अगर हम करेंगे, अकीदे के बाब में भी, अमाल के बाब में भी। आज हम मुसलमानों को देखिए क्या हाल है, हम में कितने लोग नमाज का एहतमाम करने वाले हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 70% और बाद जगह बाद इलाकों में 80% मुसलमान वो हैं जो जमात के साथ नमाज का एहतमाम नहीं करते, कि कहाँ से अल्लाह की मदद आए? जबकि हदीस में आता है मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, कि जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दे वो ईमान वाला नहीं रहता, वो गोया कुफ्र में दाखिल हो जाता है। उलमा तावील करते हैं इसकी कि उसका अमल काफिराना है। लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से अल्फाज निकले हैं वो फक़द कफर के हैं। जैसे खतरे की बात है, नमाजों का एहतमाम किया जाए, ज़कात का एहतमाम किया जाए। हम में कितने लोग हैं जो हिसाब लगाकर ज़कात देते हैं और रोज़ों का एहतमाम, और फिर कितने ऐसे हैं शादियों में बेदरेग खर्च करते हैं, लेकिन हज उन पर फर्ज है, हज अदा नहीं करते। हालांकि हदीस में आता है कि अगर कोई हज फर्ज हो अदा न करे, अल्लाह तबारक व तआला को कोई परवाह नहीं, वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। इसी तरह हम अपने मामलात को देखें, अपने अखलाक को देखें, किस तरह हम गिरते चले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नमूना था, आपके अखलाक की बुलंदी का आलम क्या था? हमारे सामने एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों हजारों वाक़यात हैं। इसमें सबसे बढ़कर मैं समझता हूँ फतह मक्का का मौका है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में खड़े हैं, आपके सामने दुश्मन है। और कैसे दुश्मन? जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की, शहीद करने की साजिशें की, जिन्होंने सहाबा को शहीद किया, जिन्होंने मदीना तैयबा पर बार बार हमले किए और न जाने क्या क्या किया। उन्होंने आपके सामने हैं, आप पूछते हैं बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ? वो कहते हैं
کہ اخن کریم اخن کریم، آپ کا تو حال یہ ہے جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، آپ شاید ایسے ہی کریں گے۔ وہ مزاج شناس تھے، جو کچھ بھی ہوں لیکن مزاج شناس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم پر کوئی داروگیر نہیں۔ ان سب کو آپ نے معاف فرمایا۔ وہ سارے کے سارے جو قاتل تھے اور ان کے گویا کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے، لیکن آپ نے سب کو معاف فرمایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلون فی دین اللہ افواجا، فوج لوگ دین میں داخل ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا ہوا مکے میں قحط پڑا، کون سے لوگ مکے والے آپ کے دشمن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریلیف کا انتظام کیا اور تقریباً 500 دینار جمع فرما کر روانہ کیے۔ اور کس کو بھیجے؟ عباس کو نہیں بھیجے، وہ آپ کے چچا تھے، اندر سے مسلمان تھے۔ آپ نے ابو سفیان کو بھیجے جو سب سے بڑھ کر اس وقت دشمن تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ان کو ہدایت دی اور وہ صحابی ہوئے، لیکن اس وقت وہ دشمن تھے۔ آپ نے ان کو وہ دینار بھیجے، اور اس لیے بھیجے تاکہ ان کی دشواریاں دور ہوں۔ یہ نمونے ہیں کہ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ سیرت کے جلسے حقیقت میں اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے نمونہ ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں تک کا حق بتایا۔ ہم آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم اپنی وہ تصویر جس سے اسلام صاف صاف لوگوں کے سامنے آئے، وہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر پاتے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، آپس کے جھگڑوں میں اس طرح ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان علاقہ تھا جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، ایک صاحب آئے تو کہنے لگے مولوی صاحب فکر کیجئے، آپ اگر جائیں گے اور دیکھیں گے تو وہاں کا ہر گھر کا ایک آدمی صبح آپ کو کچہری میں نظر آئے، صبح آپ کو کچہری میں نظر آئے گا۔ میرے بھائیوں دوستوں، جس جگہ جس دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ آپس کے جھگڑے اس طرح دین کو مون دیتے ہیں جس طرح اس تورے سے سر کے بال صاف کر دیے جاتے ہیں، تو جھگڑے کے بعد کیا ہمارا دین باقی رہے گا؟ اسی طرح آپ دیکھیے ہمارے اندر جہالت ہے۔ وہ دین جس میں سب سے پہلی جو وحی اتری اس میں اقرا باسم ربک کہا گیا، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے۔ آج اس امت کے لوگ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آخری نبی کے ماننے والے جہالت میں مبتلا۔ اسی طرح آپ دیکھیے مسلمان علاقوں میں آپ کو گندگی نظر آئے گی، جگہ جگہ کوڑے کے کباڑ نظر آئیں گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظافۃ من الایمان، کہ صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے۔ میرے دوستوں میں ایک قصہ عرض کرتا ہوں۔ حیدرآباد میں ایک صاحب نے کوئی بڑی کالونی، پاش کالونی بنائی، وہ ہندو تھے، ایک مسلمان نے چاہا اس میں ان کو فلیٹ مل جائے، بڑی کوشش کی، وہ دینے کو رضامند نہیں تھے۔ جب بہت زیادہ انہوں نے کہا اور بعض ہندو دوستوں کو انہوں نے سفارشی بنایا تو وہ کہنے لگے میں اس لیے دینا نہیں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں 3 باتیں ہوتی ہیں، مسلمانوں میں 3 باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں برداشت نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے جہاں مسلمان ہوتے ہیں وہاں آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں، جہاں مسلمان ہوتے ہیں وہاں جہالت ہوتی ہے، جہاں مسلمان ہوتے ہیں وہاں گندگی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے بات ہم سب کو بری لگے، لیکن ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے محلوں میں کیا یہ لعنتیں نہیں ہیں؟ آپ جہاں جائیے، میں دیکھتا ہوں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایسے علاقوں میں جانا ہوتا ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن کہیں سے نظر نہیں آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ یہاں سے پیغام لے کر جائیے، یہ طے کر کے جائیے ہمیں مکمل سیرت کو اختیار کرنا ہے، اور وہ جو ہمارے سماج میں برائیاں بہت تیزی کے ساتھ داخل ہو رہی اور جس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں جھگڑے اور لڑائیاں ہوتی ہیں، اس میں ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم وراثت کی شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کرتے۔ اچھے دینداروں کا حال یہ، آج صبح ہی فون آیا ایک دیندار بڑے سمجھدار آدمی، لیکن حال یہ ہے کہ وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ ہمیں مل جائے۔ بڑی جائیداد باپ نے چھوڑی، ان کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ نمازوں کے اہتمام بھی ہو رہا ہے، بعض مرتبہ تہجد کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، لیکن وراثت کی تقسیم شریعت کے مطابق کرنا نہیں چاہتے۔ حالانکہ بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک لقمہ بھی اگر کوئی حرام مال کا حلق کے نیچے لے جاتا ہے، وہ لقمہ تر نہیں، وہ آگ کا انگارہ ہے۔
जहन्नम से आदमी पेट भरता है अगर विरासत की तकसीम नहीं करता, अपनी बहन का हक नहीं देता, अपने भाई का हक नहीं देता। और मैं तो कहता हूँ कुरान मजीद में इतनी कुव्वत के साथ एक जगह पर जितना विरासत का निजाम वजाहत के साथ बयान किया गया, नमाज रोजे का भी शायद ऐसी तफसील के साथ नहीं बयान किया गया। तो ये सारी वो जो हमारी खराबियां हैं हम तौबा करके जाएं और ये तय करके जाएं कि हमें अपने अखलाक को भी संवारना है ताकि बिरादान वतन के सामने हमारी जिंदगी एक नमूने की जिंदगी हो। और ये जो मीडिया हमारी तस्वीर पेश करता है, मैं आपसे साफ कहता हूँ अगर हमारी अमली जिंदगी दुरुस्त हो जाए, मीडिया 1000 बार चीखे और 10 बार वो अपनी बात कहे, लेकिन ये अमली जिंदगी ऐसी तस्वीर है कि कोई भी उसकी तरदीद नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहाँ भी हम मुसलमान रहते हैं कहीं कोई इम्तियाज नजर नहीं आता कि ये मुसलमान। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बात फरमाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ाना, ईमान वालो अगर तुम अल्लाह का डर पैदा कर लो, तक़वे की जिंदगी अख्तियार कर लो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक शान इम्तियाजी अता करेगा। ये इम्तियाजी शान कहाँ से पैदा होगी? कि जब होगी जब तक़वे की जिंदगी हो, एहतियात की जिंदगी हो, अल्लाह के नबी की मोहब्बत हो, आपकी अजमत हो। और याद रखिए जब तक कि हम अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक, आपकी शरीयत के मुताबिक, आपके लाए हुए निजाम के मुताबिक नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक हम ईमान वाले सही मानों में नहीं हो सकते। मैंने जो हदीस पढ़ी उसमें आपने बात इरशाद फरमाई है कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी ख्वाहिशात को उस चीज के ताबे न कर ले जिसको मैं लेकर आया। बस मेरे भाइयों ये सबक है, असल पैगाम है। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि जलसे रस्म नहीं होते, ये जलसे इसलिए होते हैं, ये दीन का मुज़ाकरा है, ये एक अपनी जिंदगी का जायजा है। और जलसों से काम खत्म नहीं होता बल्कि जलसों से काम शुरू होता है। आप अपने घरों में पैगाम पहुँचाइए, आप अपने महल्लों में ये बात आम कीजिए, अपने अखलाक की बुलंदी लोगों के सामने रखिए ताकि इस्लाम की पेशानी पर अपनी बदअमालियों से जो हमने दाग धब्बे डाले हैं वो हमारे अखलाक से, हमारे किरदार से, हमारे मामलात की सफाई से, अमानतदारी से, हमारी जबान की सच्चाई से और दूसरों के एहतराम से अल्लाह तबारक व तआला वो दाग धब्बे साफ कर दे और इस्लाम की सच्ची तस्वीर और हकीकी तस्वीर लोगों के सामने आए। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मजमा मौजूद है, अल्लाह के नबी के नाम पर मौजूद है, आपकी सुन्नतों को जानने के लिए, आपके निज़ाम जिंदगी को मालूम करने के लिए आया है। आप ये तय करके जाइए कि आज हमने जो बातें सुनी हैं हम अमल करेंगे, अमल कराएंगे, अपने घरों में उसका मिजाज बनाएंगे, तालीम लोगों को देंगे, ये तालीम आम करेंगे, जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुबारक तरीका है वो लोगों के सामने आए। अल्लाह तबारक व तआला आपके जमा होने को कबूल करे, क्योंकि वक्त भी अब ज्यादा हो गया और अभी अहम बात बाकी है, इसे मैं मुनासिब नहीं समझता कि लंबी बात कहूँ। और सच्ची बात यह है कि चंद बातें भी अगर इस नियत से कही जाएं और इस नियत से सुनी जाएं कि कहने वाला भी अमल करे और सुनने वाले भी अमल करें तो बातें बड़ी मुबारक और मुफीद होती हैं, उससे जिंदगियां बदलती हैं। और यही वक्त की जरूरत है आज के इन हालात में। अगर हम बेदार न हुए, अगर अपनी जिंदगी को हमने न बदला, अगर अपने घर वालों को, अपने महल्ले वालों को, अपने इलाके के लोगों को हमने खबरदार न किया और उनके अंदर बेदारी पैदा न की, तो अल्लाह वो दिन न लाए कि हम सब खतरे से दो चार हों। अगर आदमी मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको महरूम नहीं करता। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। कि जो हमारे लिए अपनी जानें खपाते हैं हम उनके लिए अपने रास्ते खोलते हैं और अल्लाह की माइयत और नुसरत उन लोगों के साथ है जो बेहतर काम करने वाले हैं। अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह की रिजा के लिए जो काम करते हैं, ये बड़े बड़े काम और बड़े बड़े जलसे और बड़े बड़े मदरसे और बड़ी बड़ी तहरीकें, इन सब में अगर अल्लाह की रिजा पेश नजर है तो ये काम बड़े मुबारक हैं और खुदा न खास्ता और हमारे दूसरे मकासद हैं। याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला तय्यब है और सिर्फ तय्यब ही कबूल करता है। वो अमल जो खालिस हो, अल्लाह की रिजा के लिए हो, अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है। हम अपनी नियतों को भी दुरुस्त करें, अपने अमाल को भी दुरुस्त करें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। हम आप सबको मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप हजरात ने खासतौर से मोहसिन साहब ने दावत दी, हमें हाजिर हुआ। अल्लाह ताला इसको खैर का जरिया बनाए, कबूल फरमाए, उसके बेहतर नताइज पैदा फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।